السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں آکاشا یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار آفتاب نذیر صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ویلکم کریں گے سر آپ کو، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ چونکہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہی پی ٹی ایم کے حوالے سے بات ہوتی ہے یعنی کہ پختون تحفظ موومنٹ کی، تو منظور پشتین کا نام ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ امن کی بات کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کیا واقعی یہ امن چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا سچ میں ان کو امن سے کوئی لینا دینا ہے بھی یا نہیں؟ ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ پارٹیز کہہ لیں، ان کی حمایت بھی کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مطالبات ان کے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ مطالبات ان کے سالڈ ہیں، یعنی ماننے کے قابل ہیں، مانا جا سکتا ہے، پھر کیوں نہیں اب تک مانے گئے؟ کیا ملک میں انتشار پھیلانے کے پیچھے ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ اور کیا پشتونوں نے اپنی ایک عدالت بھی طلب کر رکھی ہے؟ اس پر بھی بہت تفصیلی ہم بات کریں گے آفتاب نذیر صاحب سے۔ لیکن پشتون قوم پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ میں پوچھنا چاہوں گی۔ یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے۔ کبھی یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو۔ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں جو کہ آج تک ہم جان نہیں سکے کہ یہ کس ٹائپ کی آزادی ہے، جو کہ منظور پشتین کی جانب سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آزادی آزادی آزادی۔ آج اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ایک بہت بڑا سوال، زیادہ ٹائم نہیں لے رہی آپ کے، بلکہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک بہت بڑا سوال جو کہ آپ سبھی کا ہے کہ ریاست اپنے ریٹ برقرار رکھنے کے لیے پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، کیا کر چکی ہے، یا آنے والے وقت میں ایسا کیا ہوگا جو ہمیں نیا دکھائی دے گا۔ سر واٹس یور ٹیک؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی ایم ایکچوئل میں ہے کیا؟ کیا ان کے مطالبات ایسے ہیں جو منظور کر ابھی تک نہیں ہو سکے، ہونے چاہیے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی ایم ہے جی، یہ ایک رد عمل تھا۔ ایک رد عمل، ایک محسود قوم کی ایک تنظیم تھی، علاقائی تنظیم تھی، چھوٹی سی، جیسے ہم نے دیکھا ہے مختلف علاقوں میں انجمنیں ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، اس طرح محسود قوم کے نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی۔ لیکن اسے آکسیجن ملتی ہے جب کراچی میں راؤ انوار صاحب والا وہ جو انکاؤنٹر نقیب اللہ بہسود کا ہوتا ہے، تو وہاں سے اسے ہوا ملتی ہے، اس تحریک کو مزید نوجوان ملتا ہے، اس تحریک کو مزید ہوا ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے۔ اس کے بعد سے ایک دم سے یہ تحریک زور پکڑتی ہے۔ یہاں تک تو سب نیچرل چل رہا تھا، معمولات کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جبر ہوا، ہم مانتے ہیں کہ زیادتیاں ہوئی، ہم مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں کو مان کر آگے بڑھنا ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ریاست نے مانا ہے، ریاست نے بلایا ہے، ریاست نے بار بار بلا کر بٹھا کر بات بھی کی ہے۔ پشتین صاحب خود آتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، باتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہم خود ایک جرگا کے نام سے ہم نے ایک فورم بنایا تھا، عابد صاحب نے، ہم اس میں گئے۔ گورنر جو خیبر پختونخوا ہے شاہ فرمان صاحب وہ ہوتے تھے، کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، بات کی ہے۔ تو جہاں حقوق کی بات ہے یا محرومیوں کی بات ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ مطالبہ ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ بات خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ بات خراب جب آپ مطالبات سے آگے بڑھ کر آپ ریاست کو گالی دیتے ہیں، ریاستی اداروں کو گالی دیتے ہیں، قوموں کو گالی دیتے ہیں، کمیونٹیز کو نشانہ بناتے ہیں، آپ پنجابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ مظلوم ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ پر جبر ہوا، ہم نے مذمت کی۔ ہم نے نہ صرف مذمت کی بلکہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور ہم نے بھگتا، بالکل ہم نے بھگتا۔ ہم نے اس پاداش میں پس زندہ ہونا بھی گوارا کیا، لیکن ہم نے ہرگز کمپرومائز نہیں کیا نظریات پہ۔ ہم نے ظلم کا اور جبر کا ساتھ نہیں دیا۔ سوری ٹو سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کی طرف سے یہ جو آپ نے کہا کہ منظور پشتین صاحب کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ بھائی پاکستان کے لیے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اسی ٹائپ کا بھی آپ نے کچھ کہا، تو ان کی جانب سے کہنا ہے کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، آئین کو بھی جانتا ہوں، آئین کو بھی مانتا ہوں، اور قانون کو بھی مانتا ہوں، پھر ہمیں دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ہماری طرف سے جو بھی مطالبات ہیں وہ ماننے چاہیے۔ آپ نے مطالبات سے ہٹ کے بات کی۔ دیکھیے، جو مطالبات ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا، وہ مطالبات جینون مطالبات ہیں۔ سب سے بڑا مطالبہ اور بیسک چیز کہ مسنگ پرسنز کا، مائنز کا، اور جو لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے ہیں انہیں ان کی زمینوں کی واپسی کا، وہ مطالبات جائز ہیں۔ ان مطالبات ریاست سے مخالف، ریاست مخالف بیانیہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اس وقت، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کی انٹیلیجنس رپورٹس آ چکی ہیں
وہ کون کس سے ملا، کہاں ملا، کس کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی، وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں نا جی. تو وہ چیزیں ہمارے لیے باعث تشویش ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں، یا ہماری قوم ہے، یا ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم ہیں، ہم میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ باہر سے آئے نہیں ہیں، اور ان کے پرابلمز کے سولوشنز یہی حل ہونے ہیں، بالکل انہی اداروں سے ہونے ہیں. جن اداروں کو آپ گالی دے رہے ہیں انہی اداروں نے حل کرنے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے والد یا آپ کے چچا گھر کے بڑے ہیں، تو آپ ان کے سامنے جو بھی گھر میں آپ کے ڈومیسٹک پرابلمز ہوں ان کو ایک طریقے سے رکھتے ہیں کہ مجھے اس بھائی سے ایشو ہے، مجھے اس بہن سے ایشو ہے، بھابھی یوں کر رہی ہیں، نند یوں کر رہی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. تو ان پرابلمز کو ڈسکس کر کے طریقے سے اس سولوشن کی طرف جایا جاتا ہے. سر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ڈسکس کرتے کرتے ایک اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہو سکتا ہے وہ ٹائم آ چکا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ریاست کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. روزانہ کی بنیاد پر میری بہن نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے کرنل صاحبان، ہمارے میجر صاحبان، ہمارے بریگیڈیئر رینک کے افسران خیبر پختونخوا میں شہید ہو رہے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگ ایک تھانہ بنا ہوا تھا تاثر کہ صرف جی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے بریگیڈیئر رینک کے افسران شہید ہوئے ہیں، ہمارے میجر جنرل شہید ہوئے ہیں، راولپنڈی میں شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ان پر اٹیکس ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کی آرمی پر اٹیکس ہوں، وہاں کی فوج پر اٹیکس ہوں، اور پھر ساتھ مطالبات بھی رکھے جائیں کہ بھائی یا تو یہ مانیں یا پھر یہ ہوگا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی ایم والے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس میں شریک ہیں، لیکن دونوں نقطہ نظر ہوتے ہیں. آپ ایک نظریہ دیتے ہیں، ایک بیانیہ دیتے ہیں، اس سے اشتعال انگیزی آتی ہے، نوجوان میں جذبات ابھرتے ہیں، اور ان جذبات کے ابھرنے کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں، یہ نتائج آتے ہیں. پھر بلوچستان ہو، وہاں ماحل بلوچ بنتی ہے جو خواہ قانون کی طالبہ ہو. لاسٹ سیمسٹر میں تھی وہ بچی نا جی. ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ آپ جیسی ایک پڑھی لکھی نوجوان بچی وہ جاتی ہے اور خود کش حملہ کر دیتی ہے. اس کی کیا برین واشنگ ہوئی ہے؟ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جو اچھی فیملی سے ہے، فیس دے کر پڑھ رہی ہے، ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہی ہے، اور وہ جا کے خود کش حملہ کر رہی ہے. کیوں؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو عناصر، جو قوتیں، جو غیر ملکی قوتیں فنڈنگ کر رہی ہیں یا ان کی برین واشنگ کر رہی ہیں، بالخصوص انہیں نشے دے کے آئس وغیرہ میں لگا کر اور ان کو جو ہے ان کے ذہنوں کو غلام بنا رہی ہیں، ان قوتوں کے خلاف ہمیں آنے چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں، پی ٹی ایم والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آئیے مل کر اس کا کوئی حل سوچتے ہیں. اس کا حل گالی نہیں ہے، اس کا حل گولی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ریاست کو گالی بھی دیں، ایک ہاتھ میں ان کو کہیں کہ آپ کی ماں کی، آپ کی بہن کی، اور دوسرے ہاتھ میں ہم کہیں کہ جی ہمارا یہ مطالبہ یہ حل کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ریاست سے ٹھیک ہے برابری کی سطح پہ آئیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں، ڈائیلاگ کریں. جو بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے ہوگی اور آپ کے حق میں ہوگی. اور ریاست مانتی ہے، ریاست کو ماننا پڑے گا، ریاست کو ماننا پڑے گا. جی اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو انتشار پیدا کرنے کے مشن پر یہ لگ چکی ہے پی ٹی ایم، انسانی حقوق کا نقاب اوڑھے علی وزیر صاحب، محسن داوڑ اور منظور پشتین کھل کر سامنے آ چکے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں جو سادہ لو پختونوں کو پاکستان سے علیحدگی کے ایجنڈے پر لانے کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا ہے. مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، علی وزیر صاحب بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے الگ کر لیا جائے؟ ایسا تو کوئی سوچے بھی نہ، ایسا سوچے بھی نہ. خیبر پختونخوا کہیں جائے گا اور نہ بلوچستان کہیں جائے گا. اس بارے میں آپ ریلیکس رہیے، یہ کہیں نہیں جائے گا. لاروبر کا آپ نعرہ لگائے یا گریٹر بلوچستان کا آپ نعرہ لگائے، یہ پاکستان کی موجودہ جو جغرافیائی حیت اور ساخت اور حیثیت ہے یہ قائم رہنی ہے. دعا کریں کہ وہاں سے ہم دلی کی طرف نہ چل پڑے. ایسا بھول جائیں آپ. ہم تو اپنے مقبوضہ کشمیر پہ جو ہے نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا آپ کا پہلی بات کا جواب. دوسرا یہ کہ علی وزیر صاحب ہیں، وہ بھی اسمبلی میں رہے ہیں، گو کہ وہ پس زندہ رہے. زیادتیاں ہوئی جو ہوئی وہ خود اپنی ٹویٹس میں اظہار بھی، وہ ان کا ایک پرسنل تھا جس کے ساتھ تھا. نہ آج وہ صاحب ہیں، نہ علی وزیر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. محسن داوڑ صاحب وہ بھی اسمبلی میں رہے. پھر ان کے آپس میں اختلافات پی ٹی ایم کے اندر ان کی آپس میں بھی نہیں لگتی. ہم نے داوڑ صاحب کو جب گرفتار، ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے آواز اٹھائی اور داوڑ صاحب کے حق میں نکلے. علی وزیر صاحب کے لیے ہم کھڑے ہوئے، آواز اٹھائی، ان کے حق میں نکلے. لیکن جہاں میں پھر عرض کر رہا ہوں
کہ بحیثیت پٹھان جہاں ان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم کھڑے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی جہاں وہ اپنی لیمٹس کراس کریں گے، اپنی باؤنڈریز سے باہر آئیں گے، تو پھر میں ان سے سوال کرنے کا بھی حق، جہاں اگر میں جرنیلوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں تو وہی میں ان سے بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تحریک کا حصہ رہے ہیں آپ، اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے کھل کے ہمیں یہاں پہ بتا دی ہیں. آپ نے بات تو کی کہ ہم ان کے مطالبات کو مانتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں ان کے مطالبات کیا ہیں، سننے والے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. مطالبات جی دیکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو جینون مطالبات ہیں، جو چیک پوسٹوں کے حوالے سے ہیں یا جو مائنز کے حوالے سے ہیں، کون سی فوج یہ چاہے گی کہ اس کی عوام اس کے بموں سے شہید ہو؟ ایسا نہیں ہوتا جی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی مائنز ہیں، چیک پوسٹ ہیں، آپ بتائیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ویڈیوز ہم نے دیکھ رکھی ہیں، جو دہشت گرد بیرون ملک سے آتے ہیں، وہ برقعے پہن کے ان بارڈر سے، اصل میں یہ سارا معاملہ چونکہ وہ بارڈر ہے نا، وہ ایریا ہے، تو وہاں سے ایک اللیگل اسپیکٹرم، وہ جو اسمگلنگ، یہ سارے ایشوز بھی ہیں. تو وہاں سے اسلحے کی ترسیل ہو یا غیر قانونی اسمگلنگ ہو، پھر برقعے اور عبائے پہن کر اس کے اندر سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فوج یہ حق تو رکھتی ہے، یا کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ، کہ ان کو چیک تو کرے نا جی. چیک اینڈ بیلنس رکھنا بنتا ہی نہیں بنتا. چیک کی تو انہوں نے بات کی، لیکن ان کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ ناکوں پر جو تلاشی ہوتی ہے وہاں پہ جو، تو کیا تلاشی نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیے. چوکیوں پہ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مناسب ہونا چاہیے. دیکھیے جی، ہماری فوج کے جوان جو چیزیں فیس کر رہے ہیں، آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ ایک شخص ان کے پاس چلتا ہوا آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک بندہ گلے ملنے آتا ہے اور وہ دھماکہ کرتا ہے، اور وہ 7 بچے میرے، جو 22 سال کا جوان، ابھی میں اس کی تدفین سے آ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ وہ کیا کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا وہ ان کو چیک کرنے کا حق نہیں؟ انہیں تو اوپر سے آرڈرز ہیں، اور وہ آرڈرز میرا خیال ہے غلط نہیں ہیں. میں دبئی میں رہا ہوں، میں عمان میں رہا ہوں. دبئی سے جب آپ الین آتے ہیں، اور بریمی جو اس کے عمان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بریمی عمان کے اندر ہے، اور بریمی میں ایک مطلب آپ یہ سمجھیے کہ آپ اسلام آباد سے راولپنڈی داخل ہو رہی ہیں، وہاں اس پوسٹ پر باقاعدہ ایک جس طرح سے ویزا نہیں چیک ہوتا، اس طرح کی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. آپ بریمی سے سہار یا مسقط کی طرف جب جائیں گی تو وہاں باقاعدہ عمان نے ایک چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، جہاں جا کے باقاعدہ آپ کا جو بطاقہ ہے وہ چیک ہوتا ہے، اسکین ہوتا ہے، اس کے بعد آپ. تو عمان میں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی ہے؟ دبئی میں کوئی دہشت گردی ہے؟ یو کے میں کوئی دہشت گردی ہے؟ آسٹریلیا میں کوئی دہشت گردی ہے؟ امریکہ میں آپ دیکھ لیں، وہاں آپ کو پولیس والا آتا ہے، آپ سے چیک کرتا ہے، آپ اپنی شناخت کراتے ہیں، جاتے ہیں. تو آپ کو شناخت کرانے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر دہشت گرد نہیں ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے. مجھے تو کسی بھی ناکے پہ رات 2 بجے بھی 3 بجے بھی کوئی روکتا ہے، میں شیشہ اتارتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اپنا تعارف کراتا ہوں، ملتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن مناسب رویے کی بات ہوتی ہے کہ مناسب طریقے سے بھائی اگر تلاشی لی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جی، وہ تو ہمارے پھر کچھ ایسے ایشوز ہیں بحیثیت قوم اور پاکستانی. ہمارا جو عام پولیس والا یا ہمارا ناکے پہ کھڑا عام حوالدار بھی ہوتا ہے، اس میں پھر فوج کا بحیثیت ادارہ تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی. اس میں ہمارے اپنے رویے ایسے ہیں کہ مجھے اختیار مل جاتا ہے تو میں خود کو آل ان آل سمجھنے لگ جاتا ہوں. تو ہمارا قومی مزاج ہے نا جی. ایگزیکٹلی. اچھا، ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ملک دشمن ایجنڈے پر چلنے والے منظور پشتین جو 11 اکتوبر کو پختون عوامی عدالت کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، عوامی عدالت ہو، جلسے جلوس ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ کے مطالبات جینون ہیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہر مطالبے میں گالی دیں گے، آپ ہر مطالبے میں ہر قصور اور ہر نقصان کا ذمہ دار ایک ہی ادارے کو ٹھہرائیں گے، یہ سوال ہے. کیا آپ کے اپنے مشران یا آپ کے لیڈران اس سب کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ میں سے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سرحد پار جاتے ہیں، وہاں سے فنڈز لیتے ہیں اور پھر یہاں آ کر ایک نیریٹو، ایک بیانیے اور ایک ایجنڈے پہ ہمارے نوجوان کو لگاتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزیاں ہوئی، مجھے ایک بتائیں، آپ بات بتائیں میری بہن، آپ کا بھائی شہید ہوا پڑا ہے، اس کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اور کوئی آ کر اس لاشے پر اس آپ کے بھائی کو گالی دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اس نے کس کے لیے جان دی ہے؟ پاکستان کے لیے. پاکستان میں کون رہ رہے ہیں؟ یہی رہ رہے ہیں نا جی. بالکل. یہ پٹھان کہاں رہ رہے ہیں؟ پاکستان سے باہر کہیں اسرائیل میں تو نہیں رہ رہے، پاکستان کے اندر ہی ہیں. تو جب آپ کی حفاظت کے لیے ایک شخص اپنی جان دے رہا ہے اور اس کے لاشے کے شہید کے لاشے پہ کھڑے ہو کے آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، تو آپ سوچیں وہ بھی ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ ہمارے ہی محافظ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک سو آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ، اور آئی تھنک سو میں سیکنڈ کروں گی آپ کے بات سے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے نہیں آنی چاہیے. جو ہمارے محافظ ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا.
بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی آکاش یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.